حاضرین محترم و سامعین مکرم، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 108 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم سب کے سب اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ آیت کریمہ کے متعلق مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اہل کتاب یعنی عیسائیوں اور یہودیوں میں سے ان مسلمانوں کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو اسلام تو لا چکے تھے، لیکن پھر بھی ان کے اندر کچھ عیسائی مذہب کے رسوم، رواج اور عقائد بسے ہوئے تھے۔ جیسا کہ عیسائی لوگ ہفتے کے دن کا بہت احترام کرتے ہیں۔ یوم السبت عربی میں ہفتے کو کہا گیا ہے۔ ہفتے کے دن انہیں شکار کرنے سے منع کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ چند ہیلے بہانوں سے اس میں شکار کا بہانہ تلاشی کر لیتے تھے۔ اور اسی طرح عیسائی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا اور اس کے دودھ پینے کو انہوں نے حرام کر لیا تھا۔ تو مسلمان اہل کتاب جو اسلام لانے کے باوجود ان چیزوں پر جمے ہوئے تھے، جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو۔ یعنی اسلام کے جو اصول، جو ضوابط، اسلام کے جو عقائد ہیں، ان سب پر مضبوطی سے عمل کرو، اس میں سے کسی چیز کو تم نہ چھوڑو۔ بالفاظ دیگر تمہاری زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا میرا کلام میرے نبی کی زندگی کے آئینے میں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، کہ حضور نے ایک لکیر کھینچی، فرمایا ھذا سبیل اللہ، کہ لوگو یہ اللہ کا راستہ ہے۔ وخط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اس لکیر کے دائیں اور بائیں بہت سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیریں کھینچی، دائیں اور بائیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ھذہ سبل، یہ وہ راستے ہیں، یدعو الیہ الشیطان، جس کی طرف شیطان تمہیں بلاتا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت، قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ دوسری روایت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں، کلہم فی النار، تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ ایک حدیث مبارکہ تھی۔ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کما اتا علی بنی اسرائیل، جیسا کہ قوم بنی اسرائیل پر آیا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ، اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ برا کام کیا ہوگا، اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہے جس سے ہمیں
اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے احوال کو مشاہدہ فرمایا اور امت کو آگاہ کیا کہ تم فتنوں کے دور میں اسلام پر مضبوطی سے جمے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائے۔ اس کے ہر خواہش، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا خوشی اور غم منانا اسلام کے آئینے میں جب تک نہ ہو کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا قیامت کے قریب میری امت میں شراب پی جائے گی اور وہ شراب کا نام بدل کر رکھیں گے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کسی نے شراب کو بیئر کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن شراب تو شرابی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زنا کریں گے اور اللہ رب العزت ان پر ایسا عذاب نازل فرمائے گا کہ وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، یا ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا قوم بنی اسرائیل میں جتنی برائیاں تھی، تمام کی تمام برائیاں ایک جوتی دوسرے جوتی کی جس طرح برابر ہوتی ہے، یعنی ایک چپل دوسرے چپل کے برابر ہوتی ہے، اسی طرح برابر میری امت بھی ان کی طرح گناہ کرے گی۔ اگر ان میں سے کوئی شخص ایک بل میں جو تنگ بل ہے اس میں داخل ہوا تھا تو میری امت کے لوگ بھی اس میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے احادیث مبارکہ ہیں۔ حضور نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود اور نصرانیوں کی پیروی کرنے سے منع فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا خالف الیہود والنصارى کہ اے مسلمانوں تم یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا، جس کی طرح اپنے افعال کو ادا کرتا ہوگا، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ یہ تمام تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج دسمبر کی 30 تاریخ ہے، کل 31 تاریخ سال کا عیسوی سال کا آخری دن ہے۔ پوری دنیائے عیسائیت، دنیا یورپ مغربی ممالک میں بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ نئے سال کا جشن 31 دسمبر کی رات کو منایا جاتا ہے، جسے وہ لوگ نیو ایئر سیلیبریشن کا نام دیتے ہیں۔ خیر وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کے اعمال اور ان کے افعال سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن تکلیف دہ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان بھی 31 دسمبر کے لیے بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کہ 31 دسمبر جب آئے تو ہم بھی جشن منائیں گے۔ 31 دسمبر میں ہوتا کیا ہے سب کو معلوم ہے کہ ناچ گانا، شراب اور شباب کی محفلیں، کلبوں میں لڑکیوں اور لڑکوں کا برہنہ رقص، بےہودگیاں، اخلاق کی دھجیاں اڑائے جانا، ان چیزوں کے لیے مسلمان بھی انتظار کرتے ہیں۔ نہ صرف انتظار کرتے ہیں بلکہ جب 31 دسمبر کی رات 12 بج جاتے ہیں تو ہر طرف پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، ان میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ ہر طرف کیک کاٹے جا رہے ہیں، ان میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ ہر طرف آوازیں ہیپی نیو ایئر کی لگائی جا رہی ہیں، ان میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ دراصل مسلمان اپنے اقدار، اپنے روایات اور اپنے اصول اور ضوابط کو بھلا بیٹھا ہے۔ کوئی نئے سال کا شروع ہونا ایک عقل مند آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو زندگی دی ہے وہ زندگی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کسی نعمت کا ختم ہو جانا یا کوئی نعمت کا کم ہونا یہ خوشی جشن کا موقع نہیں ہے، افسوس کرنے کا موقع ہے۔
کہ اللہ نے جو زندگی ہمیں دی ہے اس میں سے 1 سال کم ہو گیا ہے، یعنی انسان 1 سال بڑا نہیں ہوا ہے، 1 سال چھوٹا ہو گیا ہے۔ جب زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے تو انسان افسوس کرے گا یا خوشی اور جشن منائے گا؟ کیا کوئی شخص اپنی موت کی یاد میں خوشی اور جشن منائے گا؟ تو اے غافل مسلمان، تو کدھر پڑا ہوا ہے؟ تو شیر ہے جسے اسلام نے پیدا کیا ہے، اسلام کی دامن میں تو پیدا ہوا ہے۔ پھر تجھے کیا ہو گیا ہے کہ یہودیوں نصرانیوں کے طریقے کو اپنا کر تو اپنے اقدار کو، اپنا روایات کو بھول گیا ہے؟ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کی خوشی منائی ہو کوئی ایک روایت یا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں جب ہم ٹٹولتے ہیں تو ہمیں کوئی واقعہ نہیں ملتا، کیونکہ اسلامی جو سن ہجری کا آغاز ہوا وہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ آپ تقریباً 10 سال تک خلیفۃ المسلمین رہے، لیکن کبھی مسلمانوں نے نئے سال پر جوش و خروش جشن منایا ہو کہیں تاریخ اسلام میں نہیں ملتا۔ خلافت مسلمانوں کی پوری دنیا پر اس وقت سلطنت اور حکومت رہی، آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن حکومتی سطح پر یا اسلام کے بادشاہ کے حکم پر کبھی مسلمانوں نے نئے سال کے جشن کو نہیں منایا۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور صحابہ کرام کی حیات میں جب ہم غور کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا سال شروع ہوتا یا نیا مہینہ شروع ہوتا آپ دعا پڑھتے اور صحابہ کرام کو سکھاتے کہ یہ دعا پڑھو۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم ادخلہ علینا، اے اللہ ہمیں اس مہینے یا اس سال میں داخل فرما، بالیمن والایمان والسلامت والاسلام، اللہ ہمیں امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ اس سال یا اس مہینے میں داخل فرما، ورضوان من الرحمن، اور ہم رحمان کی رضامندی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وجوار من الشیطان، اور شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ملتی ہے کہ جب بھی کوئی نیا چاند دیکھتے یا نئے سال کا آغاز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اور صحابہ کرام کو پڑھتے ہوئے بھی احادیث مبارکہ اور سیرت میں ملتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جو عیسوی سال ہے جسے شمسی سال کہا جاتا ہے اس کا تعلق نہ اسلام سے ہے نہ مسلمانوں سے ہے۔ عیسائی لوگ دراصل اس جشن کو ایجاد کرنے والے وہ عیسائی لوگ ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ حالانکہ اگر تاریخ سے دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن 25 دسمبر نہیں ہے، نہ تاریخ ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی بغیر والد کے اس وقت کوئی تاریخ انہوں نے محفوظ نہیں رکھی، ان کے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد ایک شخص نے اپنے اندازے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر اس نے منتخب کی اور اس وقت سے جشن منانا انہوں نے شروع کیا۔ تو سال کے اختتام تک جشن مناتے رہتے ہیں، ہفتہ جشن ہوتا ہے کرسمس ڈے کے نام پر۔ کرسمس ڈے کیا ہے؟ یا ہیپی کرسمس کہنا یہ بھی کفریہ کلمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے مریم تجھے خدا کے بیٹے کی پیدائش مبارک، جبکہ مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد، نہ خدا کا کوئی بیٹا ہے نہ خدا کی کوئی بیوی ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی عیسائی کو ہیپی کرسمس ڈے کے الفاظ سے بھی مبارکباد دے رہا ہے تو اس کے اسلام کے اس کے قواعد کے خلاف وہ مبارکباد دے رہا ہے۔ تو الغرض عیسائیوں کا 16ویں صدی عیسوی میں انہوں نے جشن منانے کا آغاز کیا۔ جرمن کی سرزمین پر یا کسی اور مقام پر، اور وہ سال کے اختتام تک یعنی دسمبر کے اختتام پر وہ 1 ہفتے تک جشن مناتے، اسی میں نئے سال کا آغاز ہو جاتا تو اس میں سب لوگ شامل ہو جاتے۔ یہ عیسائیوں کا ایجاد کردہ نیو ایئر سیلیبریشن ہے،
کیونکہ اسلامی تاریخ مسلمانوں کی ہے، عیسائی تاریخ کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کے پڑوسی کی شادی ہو رہی ہے تو آپ خوشی منا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، آپ کے پڑوسی کے گھر میں شادی ہو رہی ہے اور شادیانے آپ کے گھر میں بج رہی ہیں، جشن آپ کے گھر میں منایا جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی تم خوش کیوں ہو رہے ہو، کیا تمہاری بیٹے کی شادی ہے؟ کہیں کہ نہیں، میرے پڑوسی کی شادی ہے۔ شادی پڑوسی کی ہے، جشن تو کیوں منا رہا ہے؟ اتنا بھی نہیں سوچتا۔ کیا تیرے بیٹے کی شادی ہے؟ نہیں، پھر تمہارا سال اسلامی کون سا ہے؟ مسلمانوں کو بھی معلوم نہیں ہے۔ ہمارا اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام ذی الحجہ پر ہو جاتا ہے۔ یہ جنوری سے شروع ہونے اور دسمبر سے ختم ہونے والے سال یہ شمسی عیسائی سال ہیں۔ خیر، کسی سال پر اعتراض نہیں ہے، نہ سال پر مبارکباد دینے پر اعتراض ہے، لیکن اس کے نام پر جو لہو و لعب، جو بےہودگیاں، جو گندگیاں اسلام کے اصول کے، شریعت کے خلاف مسلمان کرتے ہیں، وہ ہمارے لائق تحسین نہیں ہے بلکہ لائق افسوس ہے۔ ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ جو مسلمان جس کے پاس مکمل شریعت ہے، وہ مسلمان جس کے پاس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ ہے، وہ مسلمان جن کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تابعین کی پوری زندگیاں ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن ہے، اسے چھوڑ کر مسلمان پھر ان کے نقش قدم پر کیوں چل رہا ہے؟ اگر غور کریں تو یہ بہت بڑی سازش مستشرقین کی ہے۔ مستشرق کسے کہا جاتا ہے؟ ذرا اس کی تاریخ بھی سن لیجئے۔ مستشرق کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر مسلم لکھے پڑھے لوگ یا تعلیمی یافتہ لوگ یا انٹیلیجنٹ لوگ جنہوں نے مشرقی علوم کو سیکھا، یعنی اسلامیات کو سیکھا، قرآن کریم اور اس کی حدیث مبارکہ، قرآن کی تفسیر، حدیث مبارکہ کو انہوں نے سیکھا، فقہ اسلامی، سیرت نبی کا مطالعہ کیا۔ وہ تھے تو عیسائی، تھے تو غیر مسلم، اسلامی تعلیمات کو انہوں نے پڑھا۔ مقصد یہ تھا کہ اسلام کے اندر رخنہ ڈالا جائے، مقصد یہ تھا کہ اسلام کے اندر پھوٹ ڈالی جائے، مسلمانوں کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا جائے، کیونکہ انہیں معلوم تھا ہزاروں سال مسلمانوں کے ساتھ صلیبی جنگیں لڑی گئی، کتنی سلطنتیں مسلمانوں کی گزری، عباسی دور ہو، اموی دور ہو، عثمانی دور ہو، فاطمی دور ہو یا ایوبی دور ہو، مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کی گئی، لاکھوں مسلمانوں کو تحت دیق کیا گیا۔ لیکن اتنے سالوں کی صلیبی جنگوں کے بعد بھی مسلمانوں کے عقائد اور ان کے ایمان میں ذرہ برابر تزلزل نہیں آیا، وہ اپنے ایمان پر جمے ہوئے ہیں۔ تو 1881 میں غالباً لندن میں ایک بہت بڑی میٹنگ عیسائیوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر منعقد کی کہ مسلمانوں کو جنگوں کے ذریعے سے ہم ہرا نہیں سکتے، مسلمانوں کا مقابلہ دو بدو میدان میں تو نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ کام کیا جائے کہ اسلام میں رخنے ڈالے جائیں، اسلام کے اصول قواعد میں شکوک و شبہات پیدا کیا جائے۔ کئی دنوں تک وہ میٹنگ چلتی رہی، اخیر میں طے پایا کہ اسلام میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے ہمارے لوگوں کا انتخاب ضروری ہے۔ اپنے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کا انتخاب کیا، انہیں خرچ دے کر اسلامی علوم سیکھنے کے لیے اسلامی ممالک کو بھیجا گیا۔ وہ تھے تو عیسائی یہودی، اسلامی ممالک میں آئے، انہوں نے قرآن کریم اس کی تفسیر مکمل طور پر سیکھی، احادیث مبارکہ اس کے مکمل شروحات کا علم انہوں نے حاصل کیا، فقہ اسلامی کو مکمل طور پر پڑھا، ادب، نحو، صرف، تمام علوم عربیہ سے فارغ ہو گئے تو اب اسلام کے اندر نئے نئے شکوک و شبہات پیش کرتے گئے۔ اسی کو مستشرقین کا حملہ اسلام پر اور اسلام پر کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا امام غزالی کے دور میں ہوئی، یونانیوں نے اسلام پر فلسفے کے ذریعے سے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے امام غزالی کو کھڑا کر دیا۔ پھر زمانہ آگے بڑھا، غوث اعظم کا زمانہ آیا تو الہادی فتنے اٹھے، غوث اعظم نے ان کا جواب دیا، تو ہر زمانے میں یہ اٹھتے گئے۔ اس نئے زمانے میں انہوں نے دو نئی اصطلاحیں مسلمانوں میں ایسی رائج کی کہ مسلمانوں کو خبر بھی نہ ہوئی کہ ایک دخیانوسی اسلام ہے
اور ایک ماڈرن اسلام ہے، ایک دہشت گرد مسلمان ہے اور ایک پڑھا لکھا آزاد خیال مسلمان ہے۔ تو مسلمانوں کا جو پڑھا لکھا طبقہ جیسے ڈاکٹر، انجینئرز یا کسی یونیورسٹی کا وہ پروفیسر ہے یا ڈاکٹر ہے یا اچھے تجارتی اصول پر یا اچھے کاروبار پر یہ مالدار ہے، تو انہوں نے ان کو نام دیا کہ یہ پڑھے لکھے آزاد خیالات مسلمان ہیں، ان کی تعریف کرنا شروع کی۔ اور جو اسلام کے عقائد اعمال پر مضبوطی سے عمل پیرا مسلمان ہے اسے دہشت گرد کا نام دیا گیا۔ لہٰذا جہاد سے دور کرنے کے لیے انہوں نے اسلام میں ایسی اصطلاحیں لائی۔ آج مسلمان دیکھیے، اگر کسی کو کہیں کہ ماڈرن مسلمان ہے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، ارے بھائی تم مسلمان ہو، یقیناً نماز پڑھو، روزہ رکھو، لیکن یہ دقیانوسی زبان کیا ہے، چہرے پر داڑھی لگائے، وہی کرتا پیجامہ، وہی ٹوپی، کب تک اپنے آپ کو بدلو، ماڈرنائزم لاؤ اپنی زندگی میں۔ تو ہمارے نوجوان متاثر ہو گئے کہ واقعی صحیح بات کر رہے ہیں، وہ ہمیں اسلام سے پھرنے کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، وہ اپنے اندر ماڈرن طریقے کو پیدا کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ مسلمان بیٹھ کر پیشاب کرتا تھا، ماڈرن طریقے سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ مسلمان اللہ کے نام سے شروع کرتا، بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا، اسے کھڑے ہو کر چلتے پھرتے کھانے کا طریقہ سکھایا گیا، اور اسے مسلمان اچھا بھی سمجھتا گیا۔ داڑھی کاٹنے کا رواج آیا، کہنے لگے کہ بھائی داڑھی حقیقی سنت نہیں ہے، انہوں نے بھی دلائل لکھے کیونکہ مستشرقین ان کے پاس تھے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی ایسا معاملہ ملتا ہے، شکوک و شبہات ڈالے گئے، شراب کو نام بدل کر پلایا گیا کہ شراب، خمر جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے، یہ تو شیمپین نہیں سے پی سکتے ہیں، یہ فلاں قسم کی ہے، اس کے اندر نشہ نہیں ہوتا ہے۔ تو مسلمان ان کے دامے فریب میں آتے گئے اور دو ٹکڑیوں میں مسلمانوں کو انہوں نے بانٹنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ ایک ماڈرن مسلمان ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن کوٹ پینٹ لگایا ہوا ہے۔ آج بھی ہمارے مسلمانوں کے پاس دیکھیے، آفس میں کام کرتے نماز کے لیے آ گئے ہیں، ٹک کیا ہوا ہے، اتنی فرصت بھی نہیں ہے کہ ٹک نکال کر نماز پڑھے، حالانکہ اس طرح نماز ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، کم سے کم ہم کیا کام کریں۔ تو جو اسلام پر عمل کرنے والے مسلمان تھے انہیں نام دیا گیا کہ دقیانوسی ہے، یہ قدیم مسلمان ہیں اور یہ جدید نئے ماڈرن مسلمان ہیں۔ اس پر مسلمان تیار بھی ہو گئے۔ اب اس کے بعد نئے سال کا جشن، اس کا زہر ایسا گھولا گیا۔ آپ یورپ تو یورپ، سعودی عرب کی سرزمین پر جائیے، ویڈیوز تو آج کل دنیا میں ہر طرف دیکھتے ہیں۔ سعودی جیسا علاقہ، حجاز مقدس، جہاں سے اسلام کی آبیاری ہوئی، جہاں سے اسلام کا کلمہ پہلے نکلا، وہ سرزمین پر بھی نئے سال کا جشن وہاں کے عیاش قسم کے عرب ایسے مناتے ہیں کہ سڑکوں پر نکل جاتے ہیں، بےہودہ قسم کے نعرے لگاتے ہوئے، گاڑیاں دوڑاتے ہوئے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ نیا سال آ گیا تو ان کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی آ گئی۔ کیوں؟ مسلمانوں کے اندر ان کی تہذیب کو ختم کرنے کے لیے اسلام دشمن سازشوں نے نئی نسل پر ایسا حملہ کیا کہ ان کے دماغ معروف ہو گئے۔ آج کا نوجوان نئے سال کی آمد کے انتظار میں اتنا بے چین ہے کہ 31 دسمبر کی رات آ جائے، میں کلبوں میں جا کر نئے سال کا استقبال کروں گا، میں اپنے محلے میں کیک کاٹ کر اس کا استقبال کروں گا، پٹاخے پھوڑ کر اس کا استقبال کروں گا۔ حتیٰ کہ ہم میں بھی لوگ میسج کرتے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر مول صاحب کو بھی ہیپی نیو ایئر کے میسج بھیجے جا رہے ہیں۔ کیا کام کر رہے ہو؟ خیر وہ میسج بھیجنا وہ الگ معاملہ ہے، لیکن جو خوشی کے نام پر بےہودگی منا رہے ہیں، کیا اسلام نے تمہیں اجازت دی ہے؟ کیا تمہارے نبی نے کبھی منایا ہے؟ کیا کسی صحابی رسول نے منایا ہے؟ کیا تیری 1400 سالہ تاریخ میں اسلام کی کہیں ملتا ہے کہ فحاشی بےہودگی منائی جائے؟ غیر کرے تو ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مسلمان جو کلمہ پڑھنے والی قوم ہے، مسلمان جن کے مکمل اصول، قواعد، ضوابط مضبوط ہیں، وہ قوم بھی آج بیرا روی کا شکار ہے۔ لوگوں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئی تھی، سب کے سب گمراہ ہو گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 72 گمراہ ہوں گے، ایک فرقہ ہدایت پر ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا،
صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا فرقہ ہوگا۔ آج مسلمانوں میں الگ الگ قسم کے فرقے بن گئے ہیں، فرقے تو فرقے ہیں، جو حق سمجھنے والے مسلمان ہیں وہ بھی اسلام کے اصول پر جمے ہوئے نہیں۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی، اور ایک مقام پر آپ نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جو شخص میری امت میں فساد کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 1000 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اگر آپ روک سکتے ہیں تو اپنے بچوں کو روکیے ان بیہودہ لغویات سے۔ دوستو، زندگی کا اس ایک سال کم ہو گیا ہے، جشن منانے کا نہیں افسوس کرنے کا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بدترین ہے جس کا آج کل کے دن سے بہتر نہ ہو، وہ شخص بدترین ہے جس کا آئندہ گزرا ہوا سال اس سال سے، یہ سال گزرے ہوئے سال سے بدتر ہو۔ نئے سال پر کیا کرے؟ سب سے پہلے اپنے ایک سال کا محاسبہ کریں۔ واقعی اگر جشن منانا چاہتے ہیں تو جشن منانے کی اجازت آپ کو مل سکتی ہے۔ آپ ایک سال کے اندر غور کریں کہ ایک سال میں کبھی کوئی میری نماز قضا ہوئی ہے، اگر نہیں ہوئی ہے تو آپ لائق تحسین ہے۔ ایک سال کے اندر کبھی کسی ایسی نافرمانی آپ نے کی ہے، کبھی کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کو اسلام نے روکا ہے، اگر نہیں کیا ہے تو آپ لائق تحسین ہے کہ ایک سال جو زندگی کا آپ نے پیچھے چھوڑا ہے وہ بڑے خوشی کے ساتھ آپ نے گزارا ہے۔ کبھی کوئی حرام کام کیا ہے، کبھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، کوئی ایک روزہ، کوئی ایک نماز آپ کی قضا نہیں ہوئی ہے، سال آپ کا گزر گیا ہے، تو پھر قابل مبارکباد ہے کہ زندگی کے ایک سال کو آپ نے الوداع کہا بڑے اچھے انداز میں۔ اب آگے کے لیے لائے عمل تیار کریں۔ نیا سال اگر آ رہا ہے، چاہے وہ شمسی سال ہو، چاہے قمری سال، محرم سفر سے شروع ہونے والا یا جنوری فروری سے، زندگی میں اہمیت سال، دن، مہینے کی نہیں ہے، زندگی میں اہمیت عمل سے ہے۔ جو دن ہمارا بے عملی میں گزرے گا وہ ہمارے لیے بدتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری زندگی میں اگر کوئی میرا دن ایسا گزر جائے جس میں عمل کل کے دن سے کم ہو تو میرے لیے سب سے بڑا افسوس کا دن۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک قوم میں تبلیغ کرتے رہے، اتنی لمبی زندگی عطا ہوئی۔ 950 سال پہلے کی لوگوں کی عمریں بھی بڑی ہوا کرتی تھی، 500 سال 200 سال تک جیا کرتے تھے۔ اس امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان میں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے 950 سال کا عرصہ جو گزارا ہے کیسے پایا؟ آپ نے فرمایا میں نے 950 سال کے عرصے کو اس شخص کی طرح پایا جو ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ 950 سال میری زندگی کے ایسے نکل گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دروازے سے میں داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ دوستو، ہماری عمریں 950 سال کی نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان میں رہیں گی، اس سے بھی کم ہو سکتی ہے۔ اور بہت سارے جوانی کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ معلوم نہیں ہے کہ ذرا سوچو، نیو ایئر سیلیبریشن کے نام پر آپ کلب میں ڈانس کر رہے ہیں، ایسے حالت میں تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہو؟ حضور نے ارشاد فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شراب پینے والا شراب پیتا ہے، مومن شراب پینے والا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے، گناہ کے وقت ایمان ہٹ جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، کلب میں غیر لڑکی کے ساتھ آپ ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، ایسی حالت میں اگر تمہیں موت آ جائے نوجوانوں، تمہاری لاشا تو گھر کو لے کر آئیں گے۔ شرم کے مارے تمہارا باپ اپنا چہرہ معاشرے کو بتا نہیں سکے گا، ارے فلاں صاحب کا بیٹا نیو ایئر سیلیبریشن مناتے ہوئے کلب میں مرا ہوا ہے۔ اور بہت سارے مقامات پر بھی اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ زنا کریں گے، شراب پیئیں گے، شراب کا نام بدل کر اللہ رب العزت انہیں زمین میں دھسا دے گا یا ان کی صورتوں کو بندر اور خنزیر کا بنا دے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قوم پہاڑوں پر اونچائیوں پر رہتی ہوگی، کوئی اللہ کے نام پر ان کے پاس مانگنے کے لیے آئے گا۔ وہ قوم کہے گی کہ صبح میں آؤ، ہم تمہیں تمہاری حاجت پوری کر دیں گے،
جب وہ حاجت مانگنے والا صبح میں آئے گا تو اللہ رب العزت پہاڑ کو ان کے سروں پر گرا دے گا، وہ پہاڑ کے نیچے دب کر مر جائیں گے۔ انسان رات میں سوتا ہے تو صبح میں اٹھنے کا پتہ نہیں ہے، تو نیو ایئر کے نام پر یہ بےہودگی آپ بھی نہ کریں، اپنے بچوں کی نگہداشت کریں۔ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو لوگوں یہ نیا سال شروع ہونے والا کوئی نیا سال نہیں ہے، اس طرح زندگی میں کئی سال گزرے ہیں۔ گزشتہ سال بھی آپ کا 2002 گزرا ہے، اس میں کیا آپ نے کمائے؟ البتہ کرنا ہے تو اپنی زندگی کا احتساب کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ میری زندگی کے اتنے سال گزر گئے ہیں، 30 سال 40 سال 50 سال، ہو سکتا ہے اگر آپ 70 سال زندگی گزارنے والے ہیں تو زندگی کے 50 سال مکمل ہو گئے ہیں، مائنس ہوئے ہیں، پلس نہیں ہو رہا ہے، پھر جشن کس بات کا منایا جا رہا ہے؟ اگر کوئی 50 سال زندگی گزارنے والا ہے، 40 سال گزر گئے تو اس کی زندگی میں مائنس ہوا ہے پلس ہوا؟ بتائیے۔ ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سانس انسان اپنے موت کے قریب ہوتے جا رہا ہے۔ نیا سال آیا ہے تو جشن منانے کا نہیں، اپنا احتساب کرنے کا وقت ہے۔ اگر نیا سال منانا ہی ہے تو تم اس طرح مناؤ کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو۔ اگر منانا ہی چاہتے ہو، مبارکباد دینا ہی چاہتے ہو کسی کو، تو اس وقت سال کے دن میں جا کر جو پیسہ کلبوں میں کیکوں کے نام پر یا پٹاخوں کے نام پر برباد کرنا چاہتے ہیں، ان پیسوں کو غریبوں کو کھلاؤ جو بھوکے ہیں۔ ایسے دواخانوں کے پاس جاؤ، دیکھو کینسر کے مریض ہیں، 3 لوگ اس کی تیمارداری میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے گھروں میں جا کر دیکھو، بچے ہیں کھانے کے لیے نہیں ہیں، ان کے پاس جا کر تقسیم کرو۔ اگر منانا ہی چاہتے ہو، لیکن کلبوں میں اپنا وقت برباد کرنا اور گناہوں کے کام کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ قوم مسلم نہیں ہے۔ قوم مسلم تو پوری دنیا کی رہبری کے لیے، پوری دنیا کو سنبھالنے کے لیے آئی تھی، لیکن یہ انگریزوں کے بنائے ہوئے اصول اور افکارات کے غلام بن کر رہ گئی ہے۔ ہم کسی قوم کے غلام نہیں ہیں، اگر ہم غلام ہیں تو محمد عربی کے غلام ہیں۔ ہم کسی اور کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، اگر ہمارا کوئی لیڈر ہے تو محمد الرسول اللہ ہے۔ نہ ہمارے نبی کی زندگی نہ صحابہ کی زندگی میں باتیں ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام اہل ایمان کو صحیح سمجھ اور فکر عطا فرمائے، اسلامی روایات اور اقدار کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے نوجوان نسل کی زمانے کی گندی ہواؤں سے حفاظت فرما۔ مولا ہم تمام کو صراط مستقیم پر پابندی سے جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو گناہ گزر گئے ہیں انہیں درگزر فرما، اور مولا ہمیں ایمان و اسلام پر استقامت عطا فرما۔ جس طرح تو نے ایمان کی زندگی دی ہے، ایمان کی موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔